عرفان صاحب فنڈز کو مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو ایک تو یہ صورتحال ہے آن گوئنگ، اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پہ کہ آسان ہو گئیں، لیکن یہاں پر مشکلیں مزید صورتحال کو گمبھیر بنا رہی ہیں۔ اب یہ جو بھارت کی جانب سے ستلج میں یہ 2 جگہ پر اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ 9 اضلاع جو ہیں جس کے اوپر ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ تو ایک تو آفتاب جو ہے موجود ہے، ایک آنے والی ہے، تو اس کا جو آنے والی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جی بالکل، اب اپر کیچمنٹس میں بارشیں جس نوعیت کی ہو رہی ہیں، ہمیں اگلے 2 سے 3 دن میں بڑے بہاؤ جو ہیں ان دریاؤں میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ اتنے بڑے نہیں ہوں گے کہ جتنے ہم نے آلریڈی اس سیزن میں دیکھ لیے، لیکن یہ ہماری پریشانیوں کو، ریسکیو اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز کو اس میں رکھنا ڈالنے کے سبب بن سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو تینوں انڈین ڈیمز ہیں، جس میں بھاکھڑا، پونگ، تین ڈیم ہیں، یہ اپنی 100% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں۔ اور پیچھے آپ دیکھیں اپر کیچمنٹس میں ہماچل پردیش کی جو بارش ہے یہ ساری ٹرانسلیٹ ہو کے راوی اور ستلج میں آنی ہے۔ اسی طرح جتنی جموں اور اننت ناگ اور اس ایریا کی بارش ہے، اس نے ہمارے چناب میں آنا ہے۔ تو یہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، پانی کے بہاؤ کچھ بڑھیں گے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنا ہم آلریڈی اس پانی کو جھیل چکے ہیں۔ جی ایک اور چیز بتائیے گا، یہ ٹرم یوز کی جا رہی ہے سپر فلڈ، تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے سپر فلڈ کی، کہ اس اتنے کیوسک سے زیادہ پانی ہوگا تو اس کو سپر فلڈ کہا جائے گا، یا کیا کس طریقے سے آپ لوگ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور ہائیڈرولوجی کے حساب سے اس کی گیجز اور اس کے لمٹس ہیں، جن لمٹس پہ یہ پھر لو، میڈیم، ہائی، ویری ہائی اور دین سپر فلڈ کا وہ سچویشن آتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سال جو 1988 میں آخری دفعہ جب راوی میں پانی آیا تھا تو 3,46,000 کیوسکس تھا۔ اس کے بعد 94 میں اور 95 میں بالترتیب 1,71,000 اور 1,23,000 کیوسکس لاہور سے گزرا اور راوی میں آیا۔ لیکن اس سال آپ نے دیکھا کہ 2,45,000 کیوسکس نہ صرف جسڑ پہ تھا، وہی پانی نیچے راوی سائفن پہ اور شاہدرہ پہ پھر تقریباً 2,20,000 کیوسکس ہم نے گزارا۔ تو یہ تاریخی اور سپر فلڈ ہے، اور یہ بھی اس کی ایک یونیکنیس ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ 3 بڑے دریا سپر فلڈ میں ہیں۔ اوکے، اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بڑی کرٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، یہ آسان نہیں ہوتا کہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ، اور خاص طور پر اختیار ہو کہ بھائی یہ علاقہ بچانا ہے، اس علاقے کو ڈبونا ہے، عوام ادھر بھی ہیں، عوام ادھر بھی ہیں، تو یہ فیصلہ سازی کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ متاثر تو دونوں صورتوں میں عوام ہی ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اس کے لیے اس میں بیسیکلی ترجیحات جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا کیا آپ کی ترجیحات ہیں؟ جی اس میں بالکل ڈاکیومنٹڈ بریچنگ سیکشنز ہیں جو تقریباً 17 کے قریب پورے پنجاب کے نوٹیفائڈ یہ بریچنگ سیکشنز ہیں، اور یہ پہلی دفعہ کا نہیں ہے۔ یہ اوور آل ریور مورفولوجی کو دیکھتے ہوئے، گریڈینٹس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ اسٹڈیز کے بعد، ان کو ماڈل اسٹڈیز کے بعد یہ بریچنگ سیکشنز کا تعین کیا گیا، اور یہ کئی سالوں سے نوٹیفائڈ ہیں، اور ان کا تعین بھی اسی بنیاد پہ کیا گیا کہ جب بھی خدا نخواستہ سٹرکچرز کو بچانا ہوگا تو یہ بریچنگ سیکشنز آپریٹ کریں گے، تو پانی ایک کم سے کم نقصان کرتا ہوا دوبارہ اپنا رستہ اختیار۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو نقصانات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ لائف سٹاک کا بھی نقصان ہے، صحت سے متعلق بھی مسائل ہیں، زراعت کا بھی نقصان ہے، جنگلات کا بھی نقصان ہے، اور انسانی المیہ تو اپنی جگہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے بیمار ہونے کے خدشات بھی ہوں گے۔ تو اس میں پی ڈی ایم اے کا رول کیا ہے، اور کس طریقے سے وہ دوسرے لوگوں سے کنیکٹڈ ہے ریلیف فراہم کرنے کے لیے؟ اور ساتھ ہی ساتھ پنجنت کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ جب وہاں پر پہنچے گا اور آگے پھر سندھ کی طرف رخ لے گا تو کتنا پانی آپ کی طرف سے سندھ کی طرف جائے گا؟ جی سب سے پہلے تو آپ نے اوور آل ریلیف، ریسکیو اور ریلیف پہ اور پی ڈی ایم اے پہ بات کی، تو میں یہی گزارش کروں گا کہ پی ڈی ایم اے پنجاب ایز این امبریلا آرگنائزیشن فار ڈیزاسٹر رسپانس، ہمارا جو مین ٹاسک ہے وہ نہ صرف ڈیزاسٹرز کی پلاننگ اور اس کی میٹیگیشن سے بچاؤ کی پلاننگ بچاؤ کی پلان، اور دوسرا اس میں ساتھ ساتھ ریزیلینس کے لیے اور اس کو ڈیزاسٹر کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اس پہ کام کرنا ہے۔ اور یہ کہ آپ نے دیکھا
کہ اس साल हमने किस तरीके से ये रेस्क्यू का हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया, और तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स का एक मिसाली आपने पंजाब में ये देखा होगा जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, क्रिटिकल डिसीजंस हैं, बाकी डिसीजन मेकिंग है फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पब्लिक। अब आपने बात की कि ये पानी जो है ये अल्टीमेटली 4 तारीख को सेकंड टाइम में ये पंजनद के मुकाम पर अलीपुर मुजफ्फरगढ़ पहुंचेगा, जहां पे तीनों दरिया जो सुपर फ्लड में हैं, हाई फ्लड में हैं, ये तीनों वहां पे इकट्ठा होगा पानी, और वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पानी तकरीबन 8.5 लाख से 9.25 लाख क्यूसिक्स तक वहां पे पहुंचेगा, सिंध में दाखिल होगा, जहां पे तकरीबन 10 से 10.5 लाख पानी क्यूसिक होगा, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि तरबेला डैम के स्पिलवेज भी खुल रहे हैं और तरबेला डैम से इंडस का पानी भी साथ शामिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया आपका इरफान अली काठिया साहब, DGPDM में पंजाब मौजूद थे। देखिए, हमने पंजनद तक का तस्करा कर लिया और यहाँ पर पंजाब में खुदा न खास्ता क्या नुकसानात मुतवक्के हैं और क्या तैयारियां। अब जरा सिंध की सूरत हाल क्या है तो